عراق کا شہر اریبل آج کل پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ جنگجو اس کو لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ بھی یہاں پر بیٹھ کر اسرائیل کی مدد سے شام اور ایران کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنٹر آف دی جو اٹینشن ہے وہ اریبل شہر عراق کا بن چکا ہے۔ آج ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ امریکہ کے قونصل خانے پر دوبارہ ڈرون سے اٹیک کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ خیر، آپ کو یہ بھی بات بتانا بہت اہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں یہ دشمنی جو ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی ہے اس کے توسط سے ہو رہے ہیں۔ خیر، اس خبر کی میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ خبر آپ تک ڈیلیور کی جائے گی۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے ایکسپلوسیو ڈرونز ڈیٹونیٹس ان عراق's ناردرن سٹی آف اریبل۔ یہ راؤٹر نیوز کا آرٹیکل ہے جس کے مطابق 3 بڑے جو خطرناک ڈرون تھے جن کے اندر میزائلیں تھیں، انہوں نے آ کر امریکہ کے قونصل خانے کو ہٹ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس خبر کے مطابق 3 امریکی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں امریکہ کی نیوز ایجنسی usnews.com کی تو وہ بات کر رہے ہیں کہ ایکسپلوسیو ڈرون ڈیٹونیٹس ان عراق ناردرن سٹی آف اریبل۔ اس کے مطابق اریبل شہر کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں امریکہ کی کچھ انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، کچھ فوجیوں کے نام سامنے آئے ہیں جو کہ ہلاک ہوئے ہیں۔ خیر، ابھی تک کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں یا نہیں، کیونکہ 2 بڑے نیوز جو اخبارات ہیں وہ 2 مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ خیر، اگر ہم بات کریں ٹویٹ کی تو ٹویٹ کے مطابق several cars have been damaged in an attack in Erbil, Iraq. Multiple reports are circulating. It was conducted by either rocket or drone. Neither story is currently conclusive. Drone suggests it is near the new US consulate compound which is under construction. اس ٹویٹ کے مطابق امریکہ کے جو نئے قونصل خانے بن رہے ہیں اریبل شہر کے اندر، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ سیورل جو کارز تھیں، جو انفراسٹرکچر تھا وہ ڈیمیج کر گیا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھنی ہے کہ یہ پچھلے مہینے سے لے کر اب تک اس پر 3 بڑے اٹیکس ہوئے ہیں، یعنی اریبل شہر کے اوپر 3 بڑے اٹیکس ہوئے ہیں، اور ممکنہ طور پر یہ اٹیک عراق سے بھی ہوتے رہے ہیں، سیریا سے بھی اٹیک ہوتے رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر ایران سے بھی اٹیک ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ جو اٹیک اریبل شہر کے اوپر ہو رہے ہیں، تو اس اٹیک کا ایک جو پس منظر ہے وہ یہ کہ امریکہ اور اسرائیل یہاں پر بیٹھ کر ایران کے خلاف مختلف پراپیگنڈا کرتا ہے، اور پھر ایران اور ایران کے حمایت یافتہ جنگجو ریٹیلیشن کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مارچ کے مہینے کے اندر اسرائیل کے جو ٹھکانوں پر یہیں پر اٹیک کیا گیا تھا اریبل شہر کے اندر، جس کے نتیجے میں 8 جو اسرائیلی موساد کے ایجنٹ تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے، اور اس وقت 12 ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل کو بھی کافی غصہ آیا، اسرائیل نے شام کے اندر بھی ایران کے جو ٹھکانے تھے ان کے اوپر بھی نشانے بنائے، ایران کے اندر جا کر پارچین ملٹری کمپلیکس کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اگر بات کریں ایران کے اہم جو فوجی اہلکار ہیں جیسے محمد رضا خدائی، ان کو بھی نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ ایک اور کرنل انہی کی یونٹ کا وہ بھی تہران کے اندر ہلاک ہوا۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کس طریقے سے اپنی جو لڑائی ہے وہ لڑ رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ اپنے دشمنوں کا صفایا کر رہے ہیں۔ خیر، انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اریبل شہر کے علاوہ سیریا کے اوپر بھی اٹیکس ہوں گے، جس پہ ایران کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، ایران کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں یوں باہر نکل کر سامنے آئے گی۔